السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ الحجرات کو انشاءاللہ ختم کریں گے اور اپنے لیے لائے عمل لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 15، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون، اس کے سوا نہیں کہ مومن، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے مومن کون ہیں۔ دیکھیں پہلے بتایا منافق، دل میں ایمان سے محروم لوگ کون ہیں، اب بتایا مومنوں کی کچھ نشانیاں ہیں، میں نے اور آپ نے دیکھنی ہیں۔ یاد رکھیں منافق جو ہے نا وہ ایک کام نہیں کر سکتا۔ افغانستان میں جہاد ہوا، اور جب جہاد ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ہی لوگ تھے، کچھ اندر کے غدار تھے جو امریکہ سے مل گئے، پتہ ہے نا کہ نہیں پتہ؟ چلیں آپ کو آج اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک جہاز کی فلائٹ آپ کو یاد ہے جو افغانستان سے اڑی تھی، یاد ہے؟ کسی کو نہیں پتہ؟ چلیں کبھی یہاں پہ نیٹ ہوتے آپ نے نیٹ پہ سرچ کرنا ہے کہ جو لاسٹ فلائٹ افغانستان سے اڑی تھی جب افغانستان فتح ہوا ہے تو وہ کیا تھی اصل میں؟ وہ بہت بڑی عبرت تھی۔ ہوا یہ تھا کہ افغانستان میں جب امریکہ آیا تو دو طرح کے لوگ آ گئے، کچھ وہ تو پکے مسلمان، انہوں نے جہاد پر ہی زندگی گزاری، اور جب وہ پکڑے گئے گوانتانامو بے کی جیلوں میں تو ان کے اوپر اتنی اذیتیں تھیں، کرنٹ انہیں چھوڑے جاتے تھے، اورنج رنگ کے لباس تھے، کتے ان کے اوپر چھوڑے جاتے تھے، ساری ساری رات انہیں ٹارچر کیا جاتا تھا، انہیں ایک پنجروں میں بند کر دیا جاتا تھا۔ وہ یہ ساری اذیتیں اس لیے جھیلتے رہے کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ مومن تھے۔ کیا تھے؟ ایمان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور منافق اس آزمائشوں سے، موت سے ڈرتا ہے تو وہ بھاگتا ہے اس سے، کیونکہ اندر کا ایمان نہیں ہوتا۔ نتیجتاً وہ لوگ بھی افغانستان میں نکلے جو امریکہ سے مل گئے، وہ انہوں نے مسلمانوں سے، اللہ اور اس کے رسول سے غداری کی۔ اب کیا ہوا؟ جب افغانستان میں مجاہدین کی حکومت آئی، امریکہ وہاں سے بھاگا، امریکہ نے بھاگ کے پناہ لے لی، اپنی لاسٹ فلائٹ میں اس نے اپنے کتے بھی بٹھا لیے، لیکن غداروں کو نہیں بٹھایا۔ وہ غدار جنہوں نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا، اس لاسٹ فلائٹ میں امریکہ کے کتے تھے، وہ غدار نہیں تھے۔ اب وہ جو غدار تھے وہ ڈرے ہوئے تھے کہ ہم نے تو مسلمانوں مجاہدوں سے غداری کی ہے، ان کو تو پتہ ہے۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ وہ ایئرپورٹ پہ جمع ہو گئے، لاسٹ فلائٹ جو اڑی ان کے پہیوں سے چمڑ گئے۔ وہ لاسٹ فلائٹ کبھی نکالیں، ہوا میں فلائٹ ہے، لوگ پہیوں سے گر رہے ہیں تو اس کے پہیوں سے رگڑ کھا کے ان کی گوشت کے لوتھڑے ایئرپورٹ پہ بکھر گئے۔ غداروں کا انجام، عبرت ناک انجام کہ امریکہ نے تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالی۔ غداری کی انہوں نے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، کیونکہ منافق وہ ہوتا ہے جو ڈیول پرسنالٹی ہوتا ہے، دو چہروں والا۔ امریکہ سے کہتے رہے تمہارے ساتھ ہے، انہوں نے سوچ لیا امریکہ نے جب انہوں نے اپنے مسلمانوں سے غداری کی تو یہ ہمارے ساتھ بھی کریں گے۔ ان ادر ورڈز منافق کا نہ دنیا میں کوئی حال ہے نہ آخرت میں۔ منافق اسی لیے قیامت کا دن ہوگا، جہنم جہاں سب سے زیادہ آگ برستی ہوگی، نچلا درجہ، اس نچلے درجے کے اندر منافقین کو پکایا جائے گا، ان کی ہڈیوں کو آگ میں کنورٹ کیا جائے گا، وہی اس کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں فتنوں سے بچنا ہے۔ فتنہ تکفیر سے بچیں، لکھ لیں لفظ، آج آپ کو یہ ٹرمینالوجیز لگ رہی ہیں، کل کو انشاءاللہ آپ سیکھیں گے۔ ایک فتنہ تکفیر سے بچنا ہے، کسی کو کافر نہیں کہنا، کیونکہ حدیث میں فتنہ تکفیر والے لوگ بھی بڑے خطرناک لوگ کہلائے جاتے ہیں۔ اور دوسرا ہم نے کس سے بچنا ہے؟ منافقت سے۔ اگر کوئی شخص منافق ہے، وہ اوپر زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، دل سے کلمہ نہیں پڑھتا، تو وہ سب سے پہلے جس سے بچے گا نا وہ جہاد ہوگا۔ کس سے بچے گا؟ موت سے منافق بھاگتا ہے۔ غزوہ احد تھا، منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، موت سے بھاگتا تھا، اپنے ساتھ 300 صحابہ کرام کو ملایا اور واپس بھاگ کے چلا گیا۔ نہیں مجھے یہ بہانے، اللہ کے نبی نے بات نہیں مانی، مشاورت کی نہیں، ہم سے مشورہ نہیں مانا،
فیصلہ تو اللہ کے نبی نے کرنا تھا، میں نے آپ کو بھی بتایا پچھلے لیکچرز میں، لیکن چونکہ اس نے ہنگامہ کرنا تھا، منافقت دکھانی تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ عبداللہ بن ابی جہاد سے بھاگ گیا۔ اس لیے جہاد لکھ لے، جہاد ایک چھلنی ہے۔ چھلنی سمجھتے ہیں؟ جب جہاد کے اندر سے لوگوں کو گزارا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص مومن ہے یا منافق ہے۔ اللہ اکبر، جہاد بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ زندگیوں میں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کی نسلیں دیکھیں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے۔ اب جہاد اس ٹائم پہ غزہ میں ہو رہا ہے، اگر وہاں کے بچے پھر بھی کلمے پہ جان دے رہے ہیں، وہ پکے مومن ہیں، کیونکہ وہ جہاد کے میدان میں استقامت سے ڈٹے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں اصل میں وہ کون ہے؟ مومن، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والے ہیں، وہ شک نہیں کرتے۔ کس میں شک نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ ہے مجاہدین کو وعدے ملتے ہیں، اس میں وہ شک نہیں کرتے۔ شہادت کا نام، اچھا شہید کسے کہتے ہیں؟ یہ کوسچن ہے، بتائیں کون ہوتا ہے شہید؟ اللہ کی راہ میں جان دینے والا۔ شہید کی ڈیفینیشن، شہادت کس کس کو دل چاہتا ہے؟ تو ڈیفینیشن تو بتائیں، شہید کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ہے کہ جان دینے والا، جان دے کے تو وہ شہید ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کون سا راستہ چوز کرتا ہے؟ وہ جہاد کس بیس پہ کرتا ہے؟ یہاں پہ آنسر دیا ہے آیت میں اللہ نے، بتائیں۔ ثم لم یرتابوا، وہ اللہ کے وعدوں میں شک نہیں کرتا۔ یہ ہے اصل شہادت۔ شہادت کہتے ہیں گواہی کو۔ وہ گواہ بنتا ہے اس بات پر کہ میں اللہ تیرے ان وعدوں پر بیلیو نہیں، علم الیقین نہیں، عین الیقین کرتا ہوں، بہت زیادہ یقین کرتا ہوں، سپرلیٹو ڈگری، بہت زیادہ یقین کرتا ہوں کہ جب میں مروں گا تو میں زندہ ہو جاؤں گا۔ کس نے لکھا ہے یہ؟ قرآن میں۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ جو تم شہید سمجھتے ہو اور وہ مردہ کہتے ہو، وہ مردہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں۔ یہ وعدہ اللہ نے کر دیا۔ شہید نے کہا لبیک، میں اس وعدے کو ڈینائی نہیں کرتا۔ اے اللہ تیرے وعدے سے زیادہ وعدہ کس کا سچا ہوگا؟ تیری بات تو سچی ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ کہتا ہے زبان سے تیری بات سچی ہے، جب عملاً میدان جہاد میں پہنچتا ہے تو ڈر کے مارے اس کو لگتا ہے اللہ تیری بات سچی نہیں ہے۔ ایک میں مثال دوں آپ کو، یہی پر شہادت آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا۔ مثلاً حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے نا حدیث۔ ابھی میں نے آپ کو کام دیا اور میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے یہاں خدمت کے کام کرنے ہیں، یہ ٹوٹل خدمت کے کام اسی بیس پہ ہیں، کیا کہ جو دوسروں کی ضرورت پوری کرے گا اللہ اس کی ضرورت۔ اب آپ دیکھتے ہیں کسی کو، کسی یتیم بچے کو سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو ان ادر ورڈز آپ یہ بیلیو کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی ضرورت بھی پوری کرے گا۔ اب آپ کو کبھی کبھی کام مشکل بھی لگے گا ضرورت پوری کرنا، لیکن چونکہ وعدے پہ یقین ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو پورا کر لیں گے۔ آپ سب کو دل چاہتا ہے کہ آپ کو شہادت ملے، تو اللہ کے وعدے سچے مان کر چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو فالو کرنا شروع ہو جائیں، آپ کو ان ریٹرن سب کچھ ملتا جائے گا۔ یہاں تک کہ جو شہید ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں جا تو رہا ہوں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں مرنے جا رہا ہوں، لیکن میں تو زندہ ہونے جا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں تم مرو گے، وہ موت کے میدان میں جاتا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ وہ ابدی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ باقی لوگ تو قبر میں برزخ میں ہوں گے، اس کو پتا ہے میری روح تو قندیلوں میں ہوگی۔ یہ شہادت، یہ گواہی دے کر وہ اس میدان میں ڈٹا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جان پیش کر دیتا ہے۔ اور مال، یہ جان اور مال میں سے مال وہ پہلے خرچ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے میں ایک مال خرچ کروں گا، اللہ کے راستے میں دوں گا، کتنے گناہ اللہ بڑھا دے گا۔ میں نے اس کو اپلائی کیا، ہمارے پاس قحط تھا جب ابھی حال ہی میں بلوچستان میں سیلاب سے پہلے، تو ہم نے قحط کے لیے کنوؤں کا انتظام کرنا تھا۔ میری خواہش تھی کہ ہم وہاں پہ کنویں اور پانی کے ٹینکرز پہنچ جائیں، اور میں خود جا کے وہاں پہ کر کے آئی یہ سارا کام، وزٹ بھی کیا، وہاں پہ بنیادیں بھی رکھی، وہاں پہ سولر پمپس لگا کے ہم نے کنویں بھی کھدوائے۔ اس سے پہلے آپ کو اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے، تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے خرچ کرنا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو بٹھایا، ان سے کہا، پوچھا کون کون کرے گا،
سب نے اپنے اپنے حصہ ڈالے، میں نے سمیت ڈال کے ہم نے سٹارٹ کر دیا، اور میں نے ڈائری میں لکھ لیا اتنے پیسے ہم نے لگا لیے، اتنے ملٹی پلائی بائی 7، بتائیں 700 گنا 700، اتنے تو آئیں گے دوبارہ، اور پھر ہم اسی میں لگا دیں گے۔ بلیو کریں، آپ اللہ کا وعدے پہ یقین رکھتے ہیں نا جب، تو اللہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ ہر ہفتے الحمدللہ ہمارے پاس 5 سے 7 لاکھ آتے اور ہم ایک کنواں لگواتے ہر ہفتے، اور مجھے آئیڈیا تھا کہ 35 لاکھ تو ضرور آئیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ 700 گنا ہوگا۔ اور یہ وعدے پہ یقین میں دنیا میں اگر کرتی ہوں، اور آپ نے اگر کرنا شروع کر دیا، ایک مال خرچ کر کے آپ کو پتا ہو کہ مال کم نہیں ہوا بلکہ کیا ہوا ہے، یہیں سے آپ کا آزمائش ہے، یہیں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ اللہ کے وعدوں پہ کتنی شہادت دیتے ہیں، کتنی گواہی دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی شہادت گواہی ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے وعدوں کو عین الیقین سے مانتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر وہ لوگ جو شک نہیں کرتے، اچھا شک جو ہوتا ہے نا وہ بڑے بندے کو پریشان کرتا ہے، پتہ نہیں میں نے جو پیسے خرچ کیے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دے گا کہ نہیں، پتہ نہیں کب دے گا، دے گا کبھی نہیں دے گا۔ کبھی آپ نے کوئی ایسی نیکی کی ہے جس میں پتا ہو آپ کو کہ اللہ نے کہا ہو کہ یہ ہونی ہے، وعدہ سچا ہے، لیکن آپ کے دل میں آ رہا ہو پتہ نہیں یہ ہوگا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں میں اپنی ضرورت، میں اپنے مسلمان بھائی کو اپنی پسند، کہتے ہیں نا حدیث میں آتا ہے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، اپنی پسند کا سوٹ اپنی بہن کو دینے، پتہ نہیں اللہ خوش ہوگا کہ نہیں، نہیں دیتے، نہیں دیتے۔ مطلب مائنڈ سمجھ آ رہی ہے، شک نہیں کرنا، وعدے پر یقین رکھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ جو شک والی کیفیت ہے اس سے نکل آئیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کو تعارف کروایا ہے شروع میں لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے وعدے سچے۔ تو یہاں پہ اللہ کہتا ہے وہ شک نہ کریں، تب وہ اپنے مال سے اور جان سے جہاد کریں گے، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلیں گے، تب وہ واپس پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ جہاد کے میدان سے پیٹھ پھیر کے وہ بھاگتا ہے جس کو اللہ کے وعدوں پہ شک ہوتا ہے۔ اولئک هم الصادقون، تب وہ سچے ہیں۔ اولئک هم الصادقون کا مطلب جو شک نہیں کرتے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں، وہ سچے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے یہ بنانا ہے اپنے آپ کو۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، قل کہہ دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ کو اپنے دین سے؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ یہ بڑی پیاری آیت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدوؤں کے بارے میں، لیکن ہم سب کو یہ ایک جنرل ایڈریس ہے کہ کیا تم یہ سوچتے ہو، اللہ کو بتاتے ہو کہ تم ایمان لے آئے، کیا اللہ کو نہیں پتا؟ بات سمجھ میں آئی کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کچھ اور اندر سے کچھ ہیں، کہ اللہ کہتا ہے تو میں تمہیں نہیں جانتا۔ اب دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میں بہت اچھی، میں بہت پاکیزہ، میں تو نمازی، میں نے تو سب کچھ کیا۔ اللہ کہتا ہے کیا میں تمہارے اندر کو نہیں جانتا تم کتنی گناہ گار ہو؟ اس لیے تکبر نہیں کرنا کبھی کہ ہم بہت اچھے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اندر سے جاننے والا کون ہے؟ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ میں تو پتہ نہیں کون سے لیول پہ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے نا وہ سن لیجئے۔ مثلا آپ یہاں آئے نا اور آپ یہ کہیں کہ میں آئی ہوں، میں نے یہ کیا، فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ میں نے نمازیں پڑھی، میں نے یہ کیا، میں صبح جاگتی رہی۔ نہیں، جملہ چینج کرنا ہے آپ نے، یہاں سے جا کے کیا کہیں گے؟ اللہ کی توفیق سے ایسا ہوا۔ اپنے دین کی خبر کسی کو نہیں دینی کہ میں ایسی ہوں۔ کون ایسا تھا؟ یہ آپ یہاں آئے کس کی توفیق سے؟ اپنے دین کی خبر کسی کو نہ دو، کس کو دو؟ اللہ کو۔ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے توفیق دی، اللہ نے آپ کی ماں باپ کی توفیق دی کہ وہ آپ کو اتنے دن کے لیے بھیجیں۔ آپ کو یہاں پہ ایک سیٹ اپ ملا، یہ کس کی توفیق سے ملا؟ کیا خیال ہے کہ میں یہ ریفریشر کورس کروا سکتی تھی؟ نہیں، میرے پاس تو بہت سے مسائل تھے۔ یہ تو اللہ تھا جس نے آپ کو یہاں لا کے بٹھانا تھا۔ یہ جو اللہ آپ کو لے کر آیا ہے نا، اس توفیق پر شکر کرنا ہے انشاءاللہ، اور اپنے دین کی خبر صرف اللہ کو دینی ہے۔ یہ تم دین کی خبر کسی کو نہ دو۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے رب کو نہیں جانتے، وہ تو تمہارے دلوں کو جانتا ہے۔ اللہ تو صرف دلوں کو نہیں جانتا بلکہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے ہماری۔
اگلی آیت، یمنون علیک ان اسلموا وہ احسان رکھتے ہیں تم پر کہ اسلام لے آئے. قل کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم مت احسان رکھو مجھ پر اپنے اسلام کا. بل اللہ، کہ اللہ، یمن علیکم، تم پر احسان کرتا ہے. کس بات کا؟ ان، یہ کہ ہداکم، تمہیں ہدایت دی، للایمانی، ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ جو بدو تھے نا، وہ احسان جتاتے تھے. اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے کہ چلو شکر ہے، دیکھو ہم نہیں ہوتے تو تم نہ ہوتے، ہم تمہیں پناہ نہ دیتے مدینہ میں تو تم کدھر جاتے، ہمارا ہی ظرف ہے، ہمارا ہی اسلام ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارا احسان نہیں ہے. یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ. یہ بدوؤں والے معاملات یہاں نہیں ہم نے سوچنے. بدو اصل میں جاہل لوگ ہوتے تھے. تو آپ نے جہالت کے اس عنصر کو اپنے اندر سے خود بھی نکالنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ ہم خود آئے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے دین کو احسان کس کے لیے ہے؟ آپ کی نمازیں کس کا احسان ہے؟ اللہ کا. اللہ نے آپ کے دل میں ایمان کی زینت ڈالی، اللہ نے یہ فضل کیا. کس کس کا دل یہاں لگا ہے؟ سب سے پہلے بتائیں یہ کس کا فضل ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہ جملے بولنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا فضل. اچھا آپ کو پتہ ہے بعض اوقات انسان ایک جملہ بولتا ہے، حدیث میں آتا ہے، تو وہ اس کو جنت دے دیتا ہے، اور بعض اوقات انسان ایک جملہ بولتا ہے، وہ اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے. ایک جملے سے بندہ جنت بھی لے لیتا ہے اور ایک جملے سے بندہ جہنم بھی لے لیتا ہے. مثلاً حدیث تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے ایڈریس کر رہے تھے، کہنے لگے اے عورتوں کی جماعت صدقہ زیادہ کیا کرو، اے عورتوں کی جماعت صدقہ زیادہ کیا کرو، کیونکہ تمہاری جہنم میں میں نے کثرت دیکھی ہے. جہنم کو دکھایا گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے جب جہنم میں جھانکا تو عورتیں زیادہ تھیں، مرد کم تھے، عورتیں زیادہ تھیں. تو اللہ کے نبی ان کو بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اے عورتوں کی جماعت کیا کیا کرو؟ صدقے زیادہ کیا کرو. یعنی آپ نے اپنے آپ کو خواتین کہتے ہیں نا، تو ہم ایسا کیا کام کرتے ہیں جو جہنم میں زیادہ عورتیں تھیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، عورتیں جو تھیں انہوں نے سوال کیا، فرمایا تم لوگ شوہروں کی ناشکریاں کرتی ہو. یعنی پھر بتایا اس کی ڈیٹیل کہ تمہیں ساری عمر شوہر اچھے سے اچھا کر کے دیتا ہے، ایک دفعہ اگر کچھ غلطی ہو جائے تو تم یہ جملہ بولتی ہو. جملہ دوبارہ میں کہہ رہی ایک جملہ، اللہ اکبر، کہ تمہارے سے تو مجھے کبھی کوئی خیر ملی ہی نہیں. یہ جملہ تمہیں جہنم میں گرا دیتا. ایک جملہ. تم میری بیٹیوں کی طرح انشاءاللہ اپنے گھر بسانے ہیں، اپنے شوہروں کو کبھی یہ جملہ، اور یہ جملہ ایک عکاسی کرتا ہے ایک سوچ کی کہ تم شوہر ہو کے مجھے کچھ نہیں دے سکے، یہ ناشکری بن جاتی ہے. تو یہاں عورت کو شکر گزار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ زندگی میں لکھ لیں، لائف میں، کہ ہم نے جملوں سے، اپنے جملوں سے شکر گزاری ہونی چاہیے. اور یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے احسان نہیں کرنا، کہ ایمان کا احسان نہیں جتانا. یہ بار بار پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ مت کہو کہ تم اسلام لے آئے، یہ مت کہو کہ تمہارے پر تم نے احسان کیا کہ اسلام لے آئے. شروع میں یہ ہے نا، اسلام لے آئے، احسان جتا رہے ہو، اللہ احسان کر رہا ہے تم پر. ان ادر ورڈز ہمارے ہر جملے کو کون کیچ کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے فرشتے، اور اللہ اس کو مانیٹر کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا انالیسس کر رہا ہے اور اس کی اصلاح کر رہا ہے. تو جملے بڑے اہم ہیں. آپ کی مانیٹرنگ ہر وقت ہو رہی ہے، ہر وقت ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں کیا بولتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو ہم اکثر مائیں ڈراتی ہیں ابو نہ آ جائیں، اکثر مائیں ڈراتی ہیں بچوں کو یہ نہ ہو جائے. میں کہتی ہوں اللہ دیکھ رہا ہے. سب سے بڑا ڈر کافی نہیں ہے کہ تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. تو اللہ تو دلوں کو بھی دیکھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے. اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. آپ کے سب نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ ہمیں یہاں مزہ آیا ہے. انشاءاللہ میں اپنے رب سے دعا گو ہوں آپ سب کے لیے کہ آپ کے دلوں میں ایمان کی زینت ہو. اس پر احسان کس کا ہے؟ یہ جملہ آپ نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی باتوں کو بیان کیا جائے، اس کی نعمت کا ذکر کیا جائے، اس کا احسان کا تذکرہ کیا جائے. اللہ اس سے خوش ہوتا ہے.
میں ایک بچی سے پوچھتا ہوں اگر کہ تم میں سے کون فرسٹ آیا ہے، اب آپ کو میں تھوڑا سا بتاتی ہوں، اب یہاں پہ نا پریکٹیکل ہو کے بتاتی ہوں ہم کدھر غلط ہوتے ہیں. ہاں جی آپ فرسٹ آئی ہیں، فار ایگزامپل میں کہوں آپ سے ایک بچی کو کہ آپ فرسٹ آئی ہیں تو پتہ آگے سے کیا کہتی ہے؟ میں نے ٹیوشن پڑھی تھی، میں نے بڑی محنت کی. کوئی نہیں کہتا کہ الحمدللہ اللہ نے پوزیشن دی. اگر وہ اس دن بیمار ہو جاتی تو پوزیشن آتی؟ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا نا. کسی کی تعریف کر دو آپ کا ماشاءاللہ بہت آپ پیاری ہیں، بس آپ ایسی خوش ہو جاتے ہیں. کس نے آپ کو بنایا؟ اللہ نے. آپ کی کسی بھی کھانا بہت اچھا بناتی ہو، میں نے نا یہ کیا، میں نے سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. میں نے تو چھوڑ دے نا، یہ میں کون کہتا تھا؟ میں کس میں تھی؟ شیطان میں، کہ میں بہتر ہوں. میں کو ہٹائیں، الحمدللہ لے آئیں. ریپلیس یور میں، انا بھی اسی کو کہتے ہیں. ریپلیس اٹ ود الحمدللہ. کیا جملہ بولنا ہے؟ یہ اتنا بڑا کلمہ ہوگا کہ اب یہ آپ کے تملہ المیزان میں شامل ہوگا. جب آپ اپنی میں کو ہٹائیں گے اور کیا لکھیں گے کہ یہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایمان اور اسلام اللہ کے لیے. یہاں سے آپ 7 دن اچھے سے گزار گئے، اللہ کا احسان ہے. میں شکر گزار ہوں. کل میں اسٹاف کی میٹنگ کر رہی تھی تو میں نے کہا سب نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں کہ الحمدللہ یہ دورہ اللہ کی خوشی اور رضا کے ساتھ اچھے سے ہو گیا. ہماری کوششیں تھیں لیکن کرنے والا فضل کون تھا؟ اللہ. اللہ نے ہمیں کوشش کا مکلف ٹھہرایا ہے، مدد اللہ کی ہوتی ہے. تو آپ ساری بچیاں بھی آئی ہیں، 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھ کے جائیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ سوچ کے کہ الحمدللہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم سچے مجاہد بنے تو ہمارے دلوں میں زینت ہو ایمان کی، اور ہم یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں تو ہم لوگوں کو بھی یہی چیز سکھائیں کہ ہر چیز کا احسان کس کی طرف ڈائیورٹ کرنا ہے. کبھی نہیں کہنا میں، کبھی نہیں کہنا میں. نکال دیں اپنے اس میں کو کہ میں ایسی اور میں ویسی. کوئی نہیں ہے آپ میں سے طاقت مگر اللہ کی. اسی لیے پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت برائی سے بچنے کی، نہیں ہے قوت اچھائی پہ چلنے کی مگر اللہ کے ساتھ. آخری آیت، ان اللہ بے شک اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. وہ اللہ جو آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، وہ اللہ بصیر ہے جو تم اور میں عمل کر رہے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں، امیجن کریں اللہ دیکھ رہے ہیں. آپ کسی کی نظروں میں نہیں ہیں. جب آپ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ اللہ کی رحمت کی نظر میں انشاءاللہ. رحمت کہتے ہیں پیار کی. تو اللہ آپ کو بہت پیار سے دیکھ رہا ہے انشاءاللہ. یہ امیجنیشن آپ کے دل میں ہونی چاہیے. واللہ بصیر بما تعملون. اللہ ہمیں اتنے پیار سے دیکھ رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں اسی پیار کی بدولت، اسی رحمت کی بدولت جنت مل جائے. آمین. یہ ہم اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں. اور اس دورے کے آغاز اور اختتام میں اپنے رب کی رحمت کی طلبگار ہیں ہم سب انشاءاللہ. ابتدا میں بھی ہم نے رحمت سے کیا تھا اور اختتام بھی اپنے رب کی رحمت کو مانگتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم